میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک بچپن کی یادداشتیں ہیں جو کہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں آج۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو ہم ایک گھر میں رہتے تھے، 13 ڈیورنٹ روڈ نمبر تھا اس کا، اور ڈیورنٹ روڈ اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیورنٹ روڈ ہے کون سی، اب تو کسی بھی سڑک کا نہیں پتہ۔ اور یار وہ جڑی شملہ پہاڑی تو گڑی شاہ جاندی ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ ڈیورنٹ روڈ ہے۔ اور اسی طرح سے باقی کا ہے، سڑکوں کے نام ہم اس لیے بھول گئے کہ وہ جب 1964-65 میں 63 میں کہیں ایوب خان کو یہ تکلیف لاحق ہوئی نا کہ سڑکوں کے نام انگریزوں کی بجائے اپنے دیسی ناموں پہ رکھنے ہیں، تو دیسی ہیرو تو ساڈے کول کوئی بھی نہیں سی۔ پھر شکر ہے قسمت تھا کہ وہ 65 دی جنگ لگ پئی تے کوئی بندے شندے مر گئے، تو پھر کوئی عزیز بھٹی روڈ ہو گئی، کوئی شامی روڈ ہو گئی، کوئی اس طرح سے سڑکوں کے نام رکھ دیے۔ اب چاہیے تو یہی تھا کہ وہ سڑکوں کے نام رہنے دیتے، اور یہ جو ہیرو ہمارے چند تھے نا، ان کے نام سنبھال کے رکھتے کہ جڑا شہر ود رہا ہے اوتھے بھی تے سڑکاں دے نام رکھنے نے نا، خانہ خرابو ادھر کسی نے نام نہیں رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو رکھے ہوئے نام بھی تھے وہ بھی ہمیں بھول گئے۔ بہرحال ہم 13 ڈیورنٹ روڈ میں رہتے تھے، اور کوئی بچپن کی یادداشتیں ہیں، تصویریں کچھ میرے پاس تھوڑی سی ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایک نیلے رنگ کا اتنا سا بچوں کا وہ اسکول کا سوٹ کیس سا نہیں ہوتا، اسکول بیگ، وہ گلے میں ڈالنے والا نہیں، وہ ہاتھ میں لے جانے والا، وہ نیلے رنگ کا ایک ہوتا تھا جس میں کوئی میرے خیال ہے چند ہزار تصویریں تو ہوں گی، 1000-2000 تو لازمی تھیں۔ وہ کسی ایک سٹیج پہ میری ماں سے گم ہو گیا۔ گھر تو میرے باپ نے کبھی بنایا نہیں تھا، ہم تو کرائے کے گھروں میں رہتے رہے، کیونکہ جو جلندھر میں رہ گیا اور جو قتل ہو گئے وہاں پہ، تو ابو کے اوپر کو ایسا اثر ہوا کہ وہ ساری زندگی یہی کہتے تھے کہ بیوقوف گھر بنا دینے تے عقل مند ہونا چرین دینے۔ وہ سوٹ کیس اسی طرح کسی شفٹنگ میں ادھر ادھر ہو گیا۔ چند تصویریں میرے پاس آ گئیں، پتہ نہیں میرے پاس کہاں سے آئیں۔ یہ ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا بھائی اور میں اس 13 ڈیورنٹ روڈ کی جو ڈرائیو تھی اس کے اندر کھیل رہے ہیں، اور یہ گھر بہت بڑا سا تھا، ہمیں تو لگتا تھا کہ پوری دنیا ہی ہے یہ گھر، کیونکہ ایک لمبی سی ڈرائیو یوں سیدھی گیٹ سے آپ داخل ہوتے تھے تو یوں سیدھی آگے کو چلی جاتی تھی، اور وہاں پہ کوئی 7-8 سرونٹس رومز تھے، اور پیچھے ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، اور وہ ڈرائیو پھر یوں بھی سامنے گھر کے آ جاتی تھی، اور پھر دوسرا گیٹ تھا، تو ایک گیٹ سے آپ داخل ہو کے دوسرے کو نکل سکتے تھے، دوسرا گیٹ ہمیشہ بند ہوتا تھا، ایک ہی گیٹ کھلا ہوتا تھا، شام کو وہ بھی بند ہو جاتا تھا، کیونکہ کوئی سیکیورٹی کا چکر نہیں تھا، کیونکہ ہمارے اور ساتھ والے گھر کے بیچ ایک باڑ تھی، یہ جو کڑوے پتوں والی ہیج ہوتی ہے وہ تھی، اور پیچھے کچھ نہیں تھا۔ پیچھے سے چور نے اگر آنا ہے نا تو وہ ٹہلتا ہوا اندر آیا، اور چور آیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں چور AK-47 لے کے نہیں آتے تھے، وہ لنگوٹ پہن کے آتے تھے، اپنے آپ کو تیل مل کے آتے تھے کہ اگر آپ پکڑنے کی کوشش کریں تو پڑچ کر کے نکل جائے، اور وہ پیچھے سے کسی طرح چھت پہ چڑھا کرتے تھے، اور پھر روشن دان سے رسی باندھ کے نیچے اندر گھر کے اترا کرتے تھے، اور یہ ہوا ہمیشہ گرمیوں میں کرتا تھا جب سب لوگ باہر سوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ صبح اٹھے تو تیل کے نشان تھے دیوار کے اوپر پیر کے، اور رسہ ٹنگا ہوا تھا، اور سٹور میں سے کیا لے کے گیا، کوئی پرانے کپڑے۔ اچھے دن تھے۔ یہ ڈیورنٹ روڈ یہ بڑا سارا گھر تھا جیسا میں نے کہا، اور جب آپ یوں گیٹ سے اندر داخل ہوتے تھے، ڈرائیو رائٹ ہینڈ کو جو گھومتی تھی، تو سیدھے ہاتھ پہ ڈرائیو کے ایک لان تھا بڑا، اس میں ایک ٹالی کا بہت بڑا درخت تھا، اور ایک مروا تھا سائیڈ پہ، اور گلاب تھے۔ یہ ایک جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہیں 1955-56 کی ہوگی، کیونکہ میں بھی چھوٹا سا بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں، میری بہنیں ہیں، اور ایک جو تیسری بچی ہے نا ان کا نام ہے شاہدہ، وہ میری ماں کی بچپن کی جلندھر کی ایک کلاس فیلو تھیں، اپنا مودہ خالہ، محمودہ ان کا نام تھا، کشمیری تھیں، گوری چٹی، اور بقول امی کے کہ جوانی میں بھی بڑی خوبصورت تھی۔
وہ ویسے بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کشمیری کوجا ہوئے تھے مار دو، کشمیری تو بدصورت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ ان کی بیٹی ہے. یہ ہمارے گھر بہت آیا کرتی تھیں، اور مودہ خالہ دھرم پورے میں رہتی تھیں، ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا. اس کا نام بھی بدل کے مسلمان کر دیا، مجھے یاد نہیں ہے اب دھرم پورے کو، لیکن وہاں ہر جگہ اسے ہر کوئی دھرم پورہ ابھی بھی کہتا ہے. وہ جڑا نواں نام رکھے نا وہ کسی نے نہیں اپنایا. تو اب یہ باغ تھا، لان تھا، اور اس میں گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے. یہ ان گلاب لگنے سے پہلے کی تصویر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ایک پرلی طرف لان تھا جسے ہم بڑا گراؤنڈ کہتے تھے. وہ بڑا گراؤنڈ پتہ نہیں 1 یا 1.5 کنال کا ہوگا، 2 کنال کا ہوگا. اور پھر ادھر کی باؤنڈری وال تھی. باؤنڈری وال صرف 2 طرف تھی، سامنے اور ایک سائیڈ پہ. ادھر کھلا تھا، ہمسایوں کے گھر آپ باڑ کے نیچے سے ہو کے گزر سکتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو بڑا گراؤنڈ تھا اس کے گیٹ کے ساتھ ایک گیٹ تھا نا دوسرا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پیپل کا پیڑ تھا، ایک بادام کا پیڑ تھا، ایک امرود کا پیڑ تھا، اور میرے بھائی کے اور میرے لگائے ہوئے ایک جامن کا پیڑ تھا اور ایک آم کا پیڑ تھا. وہ چھوٹے چھوٹے تھے. اور پھر ایک پوری قطار تھی مالٹوں کے پیڑوں کی. تو کافی سارا بڑا گھر. اور اس بڑے گراؤنڈ میں نے 1959 میں بائیسیکل چلانا سیکھا. اور بائیسیکل سکھانے والا مجھے کون تھا؟ ان کا نام تھا اعظم علی. اور پیچھے جہاں میں ابھی آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں، وہ گھر دکھا دوں گا پیچھے والے کا. میں کیا دکھاؤں، وہاں تو مکانوں کا کڑماس ہے. ابھی چند سال پہلے میں گیا تھا تو وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھی، اب بالکل کڑماس ہے. اور یہ گھر 13 ڈیورنٹ روڈ جو تھا کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری کے ان گیٹ کے بالکل سامنے تھا. تو پہلے میں آپ کو اعظم علی کا بتاؤں. اعظم علی اردو سپیکنگ تھے، ان کی اماں کا نام تھا حفیظن. اور اعظم علی ہمارے گھر کا ایک حصہ تھے. وہ گھر کے پیچھے کھلا علاقہ تھا، اب تو کڑماس ہے وہاں پہ مکانوں کا، گلیاں بن گئی ہیں تنگ تاریک قسم کی. وہاں وہ ایک کچی جھگی میں رہتے تھے، کیونکہ جب انڈیا سے آئے تو رل پھول کے آئے تھے. اور اعظم ان پڑھ آدمی تھے، لیکن کمال کا ذہن تھا اعظم کا. بینجو بہترین بجاتے تھے اور انڈین گانے گایا کرتے تھے، فلمی گانے. اے دل مجھے بتا دے انہیں بڑا پسند تھا. اس کی ٹیون پہ انہوں نے جب 1957 کی انفلوئنزا کی وبا پھیلی ہے تو انہوں نے ایک گانا بنایا تھا، بچ کے رہنا بھائیو انفلوئنزا آ رہا ہے، یہ قہر ہے خدا کا لوگوں پہ چھا رہا ہے. آگے پورا گانا تھا اور وہ بینجو پہ یہ گانا گایا کرتے تھے. تو وہ اس قسم کا ٹیلنٹڈ بندہ تھا. مکینیکل ایپٹیچیوڈ ایسا تھا کہ عقل حیران ہو جاتی تھی. چونکہ کام کاج کوئی نہیں تھا، ابو ڈویژنل انجینئر نارتھ ویسٹرن ریلوے تھے لاہور میں. تو کہیں 51 میں ابو نے انہیں وہ کانٹے والا لگوا دیا لاہور میں. لیکن 2 سال کے اندر ہی وہ بندہ، کانٹے والے کا کام تو بالکل ہی تھکڑ قسم کا ہوتا ہے نا. تو اعظم علی کیا کرتے تھے کہ وہ چلے جایا کرتے تھے ادھر لوکو شیڈ میں، اور اس زمانے میں سٹیم انجن چلا کرتے ہیں. تو لوکو شیڈ میں جا کے وہ دیکھا کرتے تھے. اور کئی بار یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مشین پہ لیتھ پہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہا تو اعظم علی کہتے تھے دکھا یار میں تجھے کر دیتا ہوں. اور وہ لیتھ جو کہ کبھی انہوں نے استعمال نہیں کی تھی، وہ اس کے اوپر وہ پرزہ بنا کے تھما دیتے تھے. تو ایسا ہوا کہ 1-2 سال کے اندر ہی اعظم علی کانٹے والے سے لوکو شیڈ میں آ گئے. اور یہ جو میرا ریلوے کا جو عشق ہے، ایک تو ابو سے تو خیر کبھی اتنی باتیں نہیں سنی تھیں، لیکن مجھے اپنے بچپن کی پہلی یادیں جو ہیں نا، شاید اسکول بھی ابھی نہیں جانا شروع کیا تھا، کہ جس دن اعظم علی کی چھٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے بائیسیکل پہ بٹھا کے لوکو شیڈ میں لے جاتے تھے. اور 13 ڈیورنٹ روڈ سے اگر آپ گڑی شاؤ والے پل کے نیچے ہی تو لوکو شیڈ ہے، تو وہاں سے میرے خیال 7-8 منٹ لگتے ہوں گے بائیسیکل پہ وہاں جانے میں. اور میں یہ کالے انجنوں میں یہ جو دھوئیں والے انجن ہوتے تھے ان میں جسے کہتے ہیں نا رننگ اموک والی بات تھی. میں تو کبھی اس انجن میں کبھی اس انجن میں. اور اعظم علی، ایک بات مجھے یاد ہے کہ ایک بار
وہ ایک انجن چلا کے بھی انہوں نے دیکھا، اور میں بھی اعظم کے ساتھ اس کی کیبن میں تھا، تو انہوں نے وہ اوپر سے تار کھینچ کے سیٹی بجائی، تو میں نے کہا میں نے بھی بجانی ہے، تو اعظم نے مجھے اٹھایا اور میں نے وہ تار کھینچ کے سیٹی بجائی۔ تو وہ ایک عشق ہو گیا تھا ریلوے کے ساتھ، اور خاص طور پہ سٹیم انجن کے ساتھ۔ اب بھی میں کبھی سٹیم انجن کی آواز سنتا ہوں، کسی تصویر فلم میں دیکھ لوں، یہ برطانیہ میں انہوں نے بہت سارے سٹیم انجنز اپنے ریویمپ کر کے تو چلا رہے ہیں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بچپن یاد آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اعظم علی کی ایک اور بات بتاؤں، وہ اس طرح کے لوگ اب بنتے نہیں ہیں دنیا میں، کہ ابو نے تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، ابو کی پوزیشن تھی وہاں پہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے اندر، اعظم علی کو سگنل یہ کانٹے والا لگوانا کون سی کو بڑی بات تھی، وہ سگنل مین بھی نہیں جو اوپر کیبن میں بیٹھ کے سگنل اپ ڈاؤن کرتے ہیں، وہ کانٹا کھینچ کے آگے پیچھے کرنا۔ تو لیکن اعظم علی نے یہی کہا کہ میاں صاحب کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، اور وہ ابو کو کبھی رشید صاحب نہیں کہتے تھے، وہ سرکار کہہ کے ریفر کیا کرتے تھے، سرکار نے یہ کہا، سرکار نے وہ کیا۔ اور جب 1966 کے ایک واقعے کے بعد، وہ میری جو کتاب ہے اے ٹائم آف میڈنس، اس میں وہ واقعہ گنا ہوا ہے کہ وہ کیا ہوا تھا، اس واقعے کے بعد جب بقول میرے نانا کے کہ رشید نے تو ٹھیری ٹا دی، تو بینکرپٹ ہو گئے، غربت آ گئی، اور مطلب کام ختم ہو گیا۔ تو اگر میں نے کسی کو دیکھا، اس زمانے میں جو گھر میں کام کرنے والے ہوتے تھے وہ کئی سال رہتے تھے، ہمارے ابھی تک رابطے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، تو میں نے کسی کو دکھ کرتے ہوئے اگر دیکھا تو وہ اعظم علی تھے، فوت ہو گئے ہیں، 30 سال تقریباً ہونے والے ہیں، 27-28 سال پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، اور تو دکھ وہ رو پڑتے تھے اعظم، کوئی میں نے کسی اور کو اس طرح سے غم کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ سرکار کیا تھے اور کیا رہ گیا، کیا ہو گیا، بڑا تھا۔ تو یہ تو اعظم علی تھے۔ اس زمانے میں لوگ اچھے ہوا کرتے تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ہمارے گھر کے پیچھے ایک تو ان کی جھگی تھی، ساتھ میں ایک اور جھگی تھی، اس میں ایک عورت خوبصورت ہوگی اپنی جوانی میں، کیونکہ تب بھی میرے خیال ہے 35-40 سال ہوگی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، یہ لمبا قد، بالکل جھریرا بدن، ساڑی باندھی ہوتی تھی، اور میرے خیال ہے پان اور سگریٹ بھی پیتی تھی۔ ان کا نام تھا سہاگن، اور ان کے میاں کا نام تھا ٹامس، اور ان کی بہت سارے بچے تھے، ان میں سے مجھے ابھی بھی نام یاد ہیں کہ ایک سب سے بڑی جو تھی وہ بیگاں تھی، وہ میری بڑی بہن کے ساتھ بڑی دوستی تھی، اور آج جب میں گیا ہوں تو میں نے بیگاں کا پوچھا، میں کو 4-5 سال پہلے مل کے آیا تھا، جب میری بہن کینیڈا سے آئی تھی تو مجھے کہنے لگی مجھے لے کے چلو بیگاں کے گھر، تو وہ تب تک تو وہ ٹھیک تھی، میرا خیال ہے کوئی 5-6-7 سال ہی ہو گئے ہوں گے، تو وہ آج خبر ملی کہ بیگاں فوت ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک ان کی 3 لڑکے تھے، مدی، جانسی، اور ایک جو میری عمر کا تھا اور ہم کھیلتے تھے اکٹھے، وہ لاڈو تھا۔ پھر ایک بیٹی تھی لاڈی، وہ اپنی ماں کے اوپر گئی تھی، میرا خیال ہے وہ کافی خوبصورت تھی اپنی جوانی میں، تو میری عمر کی ہے تو پتہ نہیں اب بیچاری کیسے ڈھل گئی ہوگی، اور میں نے سنا ہے یہاں کہیں نزدیک ہی رہتی ہیں۔ پھر ایک وینا تھی، اور پھر 2 چھوٹی تھیں، ان کے نام مجھے نہیں یاد، اور یہ کیونکہ بڑے بڑے گھر تھے، اور ہمارے ساتھ والے گھر میں جو 11 نمبر تھا اس میں ہدایت اللہ صاحب تھے، اس کے 2 پورشن تھے، وہ بھی ہمارے گھر کی طرح تھا لیکن وہ 2 پورشن اس کے 2 ہوئے تھے بیچ میں سے۔ تو ہدایت اللہ صاحب پرلی طرف رہتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی نسیم جو سامنے کانوینٹ میں جایا کرتی تھی، اور میری دونوں بہنیں ساتھ میں کوئین میریز کالج تھا، اس زمانے میں وہ کوئین میریز کالج ہوتا تھا اپوسٹفی ایس کے ساتھ۔ بہت سال بعد جب میں آیا دوبارہ تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوئین میریز کا اپوسٹرفی غائب ہو گیا، وہ جو کاما اوپر ہوتا ہے، اور وہ کوئین میریز ہو گیا۔ پھر دیکھا کہ وہ ایس بھی ڈراپ ہو گیا، اب وہ کوئین میری کالج کہلاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں یہ کوئین میریز کالج ود این اپوسٹرفی ایس ہوا کرتا تھا۔
تو میری بہنیں وہاں پڑھتی تھیں، اور نسیم کے 2 بھائی تھے، مجھے ان کے نام نہیں یاد ہیں، وہ مجھ سے بڑے تھے عمر میں، تو ان کے ساتھ تو کھیلنا نہیں تھا، تو یہ لاڈو کے ساتھ ہی میں کھیلا کرتا تھا۔ اور ایک اور ہوتا تھا کاکا، برکت اس کا نام تھا، ہم 3 کھیلا کرتے تھے آپس میں۔ 11 نمبر میں، 11 ڈیورنٹ روڈ کے اندر جو ادھر والا پورشن تھا، اس میں پہلے ایک جو میری سب سے پرانی یاد ہے، ابھی میں اسکول نہیں جانا شروع ہوا تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی میرے سے شاید 1 آدھ سال چھوٹی ہوگی، میں حج کے نیچے جو سوراخ تھا نا، حج میں سے ہو کے میں چلا جایا کرتا تھا اس کی طرف، اس کو نینی کہتے تھے۔ اس کا اصل نام کیا تھا یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ وہ 1-2 سال کے اندر اندر ہی نا وہ لوگ چلے گئے۔ اس کی اماں کی شکل مجھے ہلکی سی ابھی بھی یاد ہے، تو وہ نینی پتہ نہیں اب کون اسے یہ دکھائے گا کہ بھئی وہ ایک تمہارے ساتھ کھیلتا تھا بچہ تمہاری عمر کا، وہ تمہیں یاد کرتا ہے، ابھی بھی یاد رکھا ہوا ہے اس نے۔ تو میں آج آپ کو لے چلتا ہوں وہاں ڈیورنٹ روڈ پہ کہ وہ اب کیا ہے وہاں پہ۔ میں ایک بات جو بتانا بھول گیا، ایک ٹالی کا میں نے ذکر کیا، شیشم کا جو تھی چھوٹے گراؤنڈ میں، اور ایک پیپل، بہت بڑا پیپل جو کہ بڑے گراؤنڈ کے نکر پہ تھا، اور ایک نیم بھی تھی، اور اس نیم کے اوپر اعظم علی چڑھ کے رسے کی پینگ باندھ دیا کرتے تھے جب بھی وہ خراب ہوتی تھی۔ میری یاد میں وہ 2 بار بدلنی پڑی کہ وہ رسہ گھس وس گیا۔ اس سے میری بہن ایک بار گری بھی جو مجھ سے بڑی ہیں، اور ان کے یہاں میرا خیال ہے 3 ٹانکے لگے، وہ پینگ چڑھائی نا تو وہ کہیں گری تو چوٹ لگوائی، میں نے بھی بڑی چوٹیں لگوائیں، اور میرا خیال ہے میرے بھائی نے بھی لگوائی ہوں گی، کیونکہ الٹی سیدھی حرکتیں کیا کرتے تھے، پھر اس کے رسے کو پکڑ کے اوپر بھی چڑھتے تھے، تو کافی کچھ کرایا ہم نے وہاں پہ۔ تو وہ پینگ بھی ایک ہوتی تھی گھر کے اندر۔ یہ جو آپ بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اس گھر کے اوپر بنی ہوئی ہے، وہ گھر ختم ہو گیا، وہ ڈھا ڈھو دیا گیا۔ وہ قسمت اچھی ہے کہ 2000 پتہ نہیں کب 2 یا 3 میں ایک بار اپنی بیوی کو لے گیا اور ہم دیکھ آئے، لیکن کیمرہ نہیں لے کے گیا تھا، غلطی کی، اس کی تصویریں کھینچ لیتے، کیونکہ وہ جو پہلے والی تصویریں تھیں وہ تو ساری گم گئیں۔ اب یہاں پہ یہ بلڈنگ ہے، اور اگر آپ اس بلڈنگ کا جہاں آپ کو سینٹر والا حصہ اس کا دکھ رہا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہاں تک 13 ڈیورنٹ روڈ تھا، اس سے آگے 11 نمبر تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ نمبرنگ تھی نا، یہ بالکل اسی طرح تھی جیسے برطانیہ میں ہوتی ہے، یعنی ایون نمبر گھروں کے ایک سائیڈ، آڈ نمبر دوسری سائیڈ۔ تو ہم تھے 13 نمبر، 11 نمبر، 9 نمبر، 7 نمبر پہ تو خالی تھا، وہاں پہ وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، پیچھے خالی تھی جگہ، پھر اسی طرح سے آگے۔ اور یہ جو گلی آپ کو سائیڈ پہ دکھ رہی ہے، سیدھے ہاتھ پہ جو آپ سڑک دیکھ رہے ہیں، یہ سیدھی پیچھے محمد نگر کو جاتی تھی۔ یہ اگر میں آپ کو اس گلی میں لے آؤں تو یہ جو آپ اب بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ 13 ڈیورنٹ روڈ کی دیوار ہوتی تھی یہاں پہ، اور اس زمانے میں دیواریں جو تھیں وہ بڑی بڑی موٹی ہوا کرتی تھیں، مطلب 2 یا 3 اینٹ کی ہوتی تھی۔ میں اس دیوار کے اوپر چڑھ کے بھاگا کرتا تھا، اچھی بلی دیوار ہوتی تھی۔ میری بہنیں چونکہ کوئین میریز میں جاتی تھیں، پتہ نہیں اس زمانے میں اسے کوئین میریز کالج کیوں کہتے تھے، وہ تو ہائی اسکول تھا، ہائر سیکنڈری، یہ جو میرا خیال ہے سینئر کیمبرج کراتے تھے آپ کو، جسے اے لیولز کہتے ہیں، لیکن کہتے اسے کالج تھے۔ اور میری یاد میں اس کی پرنسپل جو تھیں مس کلیٹن تھیں۔ وہاں ہمارے اسکول میں کوئین میریز میں نے کنڈرگارٹن وہاں سے کیا۔ جب میں لوور کے جی میں تھا، میری کلاس ٹیچر کا نام تھا مس نقوی، اور وہ میرے سے بڑی تنگ تھیں، اور دن میں میرا خیال ہے 5-6 دفعہ تو مجھے کہتی تھیں سلمان آئی ایم فیڈ اپ ود یو۔ پتہ نہیں میں کیا کرتا تھا، مشہوم بچہ سگا، میں کی کر لینا سی، ایویں مس نقوی میرے تو فیڈ اپ ہوئے رہندے سی۔ اور وہاں پہ ایک جیسے آیا ہوتی ہیں نا، تو ایک آیا ہوتی تھی اور ایک بڑے میاں ہوتے تھے، داڑھی والے تھے، سفید تھوڑی سی ان کی داڑھی تھی، عمر دین ان کا نام تھا، آیا کا نام مجھے نہیں یاد۔ جو عمر دین تھے نا، وہ مجھے کہا کرتے تھے شیطان دی ٹوٹی۔ تو لوور کے جی میں میرے ساتھ ایک ارشد ہوتا تھا، وہ بعد میں ڈان باسکو میں چلا گیا، لوور کے جی میں ہی، میں تو اپر کے جی کر کے سینٹ اینتھنیز میں گیا۔ تو ارشد سے میری بڑی دوستی تھی۔ ایک نوید ہوتا تھا جن کی ایک بہت بڑی یہاں پہ فیکٹری تھی، شیش محل ہوزیہ ری والی، وہ ان کا بیٹا تھا۔
اور نوید سے بھی کبھی دوبارہ رابطہ نہیں ہوا اور ارشد سے بھی نہیں. ایک لڑکا ہوتا تھا طارق، ذرا تلنگا ٹائپ تھا، اور ایک مودود بھی ہوتا تھا. یہ طارق اور مودود مجھے ان سے بھی کبھی رابطہ نہیں ہوا، یہ جلدی چلے گئے تھے اسکول سے. تو میری جو دوستیں تھیں، یہ لڑکیوں کا اسکول تھا، صرف کنڈر گارٹن میں لڑکے ساتھ ہوتے تھے، اور جب یہ لوگ چلے گئے سارے تو میں واحد لڑکا تھا اپنی کلاس میں. اور میری دوستی کن سے تھی؟ ایک تھی سلمیٰ رشید. سلمیٰ اپنے بغبان پورے کی رہنے والی تھی، پرانی لاہوری. اور گل رخ حیات ہوتی تھی ایک، اور ایک فاخرہ ملک ہوتی تھی. اگر آپ ڈیورنٹ روڈ سے جاتے تھے نا گڑی شاہو اور وہ گڑی شاہو والے پل کی طرف، تو جہاں وہ سڑک یوں کر کے مڑتی ہے بائیں ہاتھ کو، وہاں یہ گھر ہے. اس وقت شاید اسے ملک منزل کہتے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. یہ ملک صاحب تھے جن کا کراؤن سنیما اور تاج سنیما جن کے تھے، اور بعد میں مبارک سنیما بھی ان کا تھا. ان کے دو بیٹے تھے، عزیز ملک اور نذیر ملک. عزیز ملک میرے کنٹمپریری تھے سینٹ اینتھنیز میں، نذیر شاید ہم سے 1 2 3 سال سینئر ہوتے تھے. اور ان کی ایک بہن تھی فاخرہ، وہ میری کوئین میریز میں کلاس فیلو تھی. تو میری دوستی تھی سلمیٰ سے، گل رخ سے اور فاخرہ سے. اور مجھے باقی بھی تھیں، کئی ساری بچیاں تھیں کلاس میں، مجھے کسی کا نام نہیں یاد، کیونکہ ہم ہی شرارتیں کیا کرتے تھے، جس میں میں شاید لیڈر ہوتا ہوں گا. کیونکہ جب سلمیٰ سے کئی سال بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ اب بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کہنے لگی تم اتنے کمینے تھے. عمر دین نے آ کے کہنا کہ جی سلمان رشید نے شرارت کی ہے، مس نقوی سنا کرتی تھی سلمیٰ رشید نے شرارت کی ہے، اور مجھے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا کلاس سے نکال کے، اور تم میسروں کی طرح چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. مجھے یہ بات نہیں یاد، سلمیٰ کو یاد ہے. گل رخ کا بھی ایک واقعہ سنا دوں کہ گل رخ شملہ پہاڑی کے پاس رہتی تھی، اور کتنا 400 گز کا فرق تھا، فاصلہ تھا. یہ 4 بہنیں تھیں، غزالہ سب سے بڑی تھیں، وہ میری سب سے بڑی بہن روحا کے ساتھ پڑھتی تھیں. پھر ایک سیمی گل تھی جو شاید میری بہن نوشابہ کے ساتھ ہوتی تھی. پھر ایک آپ کا بھلا ہو جائے، میں شاید آرڈر غلط کر رہا ہوں، لالا رخ جو تھیں بہت کمال کی آرٹسٹ تھیں، ابھی چند سال پہلے کینسر سے فوت ہو گئیں. ان سے میری بہت ملاقات رہتی تھی، غزالہ سے بھی رہتی تھی، اور انہیں پتہ تھا کہ میں روحا کا بھائی ہوں. جو سب سے چھوٹی گل رخ تھی وہ میری کلاس فیلو تھی، یہ وہاں سے آیا کرتی تھیں شملہ پہاڑی کی طرف سے. اور فاخرہ کے گھر سے تو یہ 100 گز پہ تھا گیٹ اسکول کا، تو وہ ادھر سے آیا کرتی تھی. سلمیٰ ذرا بغبان پورے سے آتی تھی تو موٹر پہ آیا کرتی تھی. 2 بہنیں تھیں، سلمیٰ اور ان کی چھوٹی بہن نغمہ ہم سے چھوٹی تھی، تو اس کا مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے اس وقت تو اسکول میں بھی نہ ہوتی ہو. تو گل رخ کا واقعہ یہ ہے، اگر کسی نے اسے بتا دیا اس نے ناراض ہو جانا ہے ویسے، کیونکہ میں اسکول کے بعد ایک بار، یہ کوئی 15-20 سال پرانی بات ہوگی، گل رخ کے جو والد تھے حیات احمد خان صاحب، وہ میوزیکالوجسٹ تھے، اور پاکستان میوزک کاؤنسل یا کیا اس کے وہ صدر تھے. وہ میوزک کانفرنس ہر سال نومبر میں لارنس گارڈن کے اوپن ایئر تھیٹر کے اندر کرایا کرتے تھے. ایک شام اسی میوزیکل اس میں فنکشن میں میں یوں چلا آ رہا تھا، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اوپن ایئر تھیٹر کے اندر، تو کسی نے آواز دی گل رخ. میں نے مڑ کے دیکھا تو گل رخ پیچھے کھڑی تھی. اور آپ یقین کریں کہ 1959 یا 60 میں نے 59 میں وہ اسکول چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد گل رخ کو ایک بار کہیں دیکھا ہوگا، پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا. گل رخ بالکل ویسے ہی تھی جیسے اسکول میں تھی، شکل ذرا سی نہیں بدلی تھی. تو میں ایک دم بہت ایکسائٹ ہو گیا اور میں نے کہا گل رخ میں سلمان رشید ہوں. کہتی کون؟ میں نے کہا گل رخ ہم اکٹھے ہوتے تھے کوئین میریز میں، مس نقوی اور مسز نارو کی کلاس میں، اپر کے جی کی ٹیچر کا نام مسز نارو تھا. میں نے کہا ہم وہاں اکٹھے ہوتی تھی. کہتی مجھے تو کوئی نہیں یاد. میں بڑا دکھی ہویا کہ سارے دے سامنے میری کھڑے کھڑے بستی کرتی ہے کہ مگروں لت ہے بڈھیا. ساروں کے سامنے کہہ دیا میں تو کسی کو نہیں جانتی سلمان رشید کو. جب میں کوئین میریز میں پڑھتا تھا تو پھر 1960 کی بات ہے کہ ہمیں نلائق تھے، اسی بچپن دے سگے دوویں بھرا، تو ہمیں ٹیوشن کی ضرورت پڑی.
اور ٹیوشن مسز ہائی فیلڈ سے ہم نے پڑھنی تھی. اگر آپ یہ ملک مبارک صاحب کا گھر یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ اس سے سیدھی طرف کو دیکھیں تو ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس گاڑی کے الٹے ہاتھ جو گھر ہے یہ وہ گھر ہے. اس گھر میں مسز ہائی فیلڈ جہاں یہ رائنو یا جو بھی یہ دکان کھلی ہوئی ہے ڈرائی کلینر کی، یہ ان کا لیونگ روم تھا. اور اس میں ہم بیٹھ کے پہلا 1 سال تو شاید میں اکیلا پڑھتا رہا، پھر میرا بھائی بھی ہوتا تھا. مسز ہائی فیلڈ سے میں پڑھا کرتا تھا اور پردہ ہوتا تھا، اس کے پیچھے مسٹر ہائی فیلڈ سوئے پڑے ہوتے تھے، خراٹے مار رہے ہوتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کے کھانا پینا شروع کر دیتے تھے، پھر سو جاتے تھے. اور مسٹر ہائی فیلڈ جو تھے نا، وہ سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول میں اکاؤنٹنٹ تھے یا کچھ تھے، کیونکہ ہمارے گھر کے آگے سے بائیسیکل پہ وہ جایا کرتے تھے سینٹ اینتھنیز کی طرف. ہم بھی بچپن میں اسکول بائیسیکل پہ جایا کرتے تھے، اب تو ہر کوئی موٹر پہ آتا ہے. تو مسز ہائی فیلڈ سے میں نے یہ پڑھا. اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں، یہ بات ہے 60 کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مسز ہائی فیلڈ کو کبھی نہیں ملا. مسز ہائی فیلڈ کا میں بتا دوں کہ وہ کوئین میریز کالج میں میوزک ٹیچر بھی تھیں، اور جو ڈانس وانس کی کلاس ہوتی تھی جس میں میری بڑی بہن روحا جو تھیں وہ حصہ لیتی تھی، گل رخ بھی ان کے ساتھ. ایک ہمارے گھر میں تصویر تھی جس میں روحا باجی اور گل رخ وہ کلاسیکل ڈانس کے پوز میں ہے. اب چاہے گل رخ اس بات پہ بھی ناراض ہو جائے کہ ہیں یہ کفر کی بھی باتیں بتاتا ہے خبیث آدمی. میں مسز ہائی فیلڈ کو اس کے بعد کبھی نہیں ملا. جب میں کراچی میں رہتا تھا تو یہ سن ہے 1980 یا 81 کا. میں چونکہ ایک جرمن فرم میں کام کرتا تھا، لوگوں کو جرمن بولتے ہوئے دیکھتا تھا تو مجھے بھی بڑا چاہ چڑھیا کہ میں بھی جرمن سیکھاں. تو میں گوئٹے انسٹیٹیوٹ چلا گیا. وہاں پہ ایک بڑی پیاری سی لڑکی بھی آنا شروع ہوئی، اس کا نام تھا روزلن ہائی فیلڈ. تو دوسری تیسری ملاقات ہے، میں نے کہا کہ روزلن از یور، اب مسز ہائی فیلڈ کا نام تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے فرسٹ نیم گیون نیم، لیکن مسٹر ہائی فیلڈ کا نام مجھے پتا تھا کیونکہ مسز ہائی فیلڈ آواز لگایا کرتی تھی جارج. تو وہ جارج اور ان کے بیٹے تھے کرسٹوفر، جولین، کیتھ، ایک بچی تھی کرسٹین اور ایک تھی جلین. یہ 5 بچے تھے. نہیں، ایک لڑکے کا نام میں بھول رہا ہوں. سارے کے سارے مائیگریٹ کر گئے، میرے خیال ہے کچھ آسٹریلیا میں. اچھا، میں نے اس لڑکی کو کہا جو میرے ساتھ اب جرمن سیکھ رہی ہے، 1981 کی بات ہے، کہ از یور فادرز نیم جارج؟ تو وہ حیران سی ہو گئی، کہتی یس. میں نے کہا ویئر ڈز ہی لیو، از ہی آل رائٹ؟ کہتی نو ہی پاسڈ اوے سم ایئرز اگو. اور میں نے کہا کہ اینڈ یور مدر؟ تو کہتی شی از الائیو. میں نے کہا کین یو ٹیل ہر دیٹ یو میٹ می؟ میں نام تو وہ تھا. اگلے سیشن میں وہ آئی، کہتی میری ماں کو تمہیں ملنا چاہتی ہے. میں روزلن کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم چلے گئے. اور کراچی میں ڈرگ روڈ کے اوپر جب نرسری سے آپ شہر کی طرف، صدر کی طرف آ رہے ہیں، تو جہاں شارع قائدین کہتے ہیں اسے، ہاں شارع قائدین آ کے نرسری اس کو ڈرگ روڈ کو ملتی ہے، تو اس کے الٹے ہاتھ ایک تھوڑی سی اونچائی ہے، وہاں پہ گھر تھے. اور وہاں پہ بہت سارے مسیحی لوگ، کرسچنز اور جوئش لوگ جو کراچی کے تھے وہ وہاں رہتے تھے. کیونکہ میں ایک کیپٹن مناخم کاسپر بیبرٹ کو ملا تھا، وہ رائل آرمی کے، برطانوی فوج کے آرٹلری کے کیپٹن تھے 2nd ورلڈ وار کے اندر. وہ بھی وہیں رہتے تھے اور وہ جوئش تھے. ہن تو اسی چھڈیا ہی کچھ نہیں، مارا ماری ہم کسی کو پارسی نہیں ہم نے چھوڑے دیس میں کہیں، ہن مسیحیاں دے پیچھے پئے ہیں. تو وہ وہاں ہم گئے تو میں مسز ہائی فیلڈ بالکل ویسی جیسے کہ میں نے 1960-61 میں دیکھی ہوں گی، یا پتہ نہیں میری نظر تھی ایسی کہ مجھے تو لوگ بڈھے ہوتے ہیں. گل رخ بالکل ویسی لڑکی کی بچی تھی. اب پتہ نہیں میں دیکھوں گا تو کیسی ہوگی، ہو سکتا ہے بال رنگنے چھوڑ دی ہوں. تو مسز ہائی فیلڈ کو میں یاد تھا، اور میں سب سے زیادہ حیران یہ ہوا کہ وہ کہنے لگی ہاؤ از یور سسٹر روحا؟ تو میں نے بتایا کہ انہیں تو 20 سال ہو گئے ہیں، انہیں تو 5-7 سال ہو گئے ہیں، وہ کراچی، وہ اپنا کینیڈا مائیگریٹ کر گئے ہیں. نہیں، اس وقت 2 سال ہوئے تھے کینیڈا مائیگریٹ کیے ہوئے، 1980 میں وہ گئے تھے. نام یاد تھے، عمران کا نام یاد تھا کہ عمران کیسا ہے. میں نے کہا وہ اس زمانے میں وہ امریکہ میں کام کرتا تھا ایک پاگل خانے میں
سائیکالوجسٹ ہے نا، تو پاگل خانے میں کام کرتا تھا، منہیٹن سائیکائٹرک کلینک یا شاید کچھ ایسا تھا. تو یہ عجیب بات تھی. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ پرانی وضع کے لوگ تھے، پہلے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے. مجھے پتہ ہے گل رخ کو میں یاد ہوں، ایسی کرتی ہے کہ میں بڈھا لگتا ہوں، وہ جوان لگتی، وہ کہندی ہوگی بستی کرائے گا سالہ میری. تو مسز ہائی فیلڈ، پھر میں کیا ہوا کہ کوئی کچھ مہینوں کے بعد میں دوبارہ مسز ہائی فیلڈ کو ملنے گیا تو وہ نہیں تھیں، وہ جا چکی تھیں. انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں ملک سے باہر، شاید آسٹریلیا کا ہی بتایا تھا، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ کرسٹوفر اور جولین جو ہیں وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں. تو اگر کوئی وہاں پہ کرسٹوفر ہائی فیلڈ یا جولین ہائی فیلڈ یا کیتھ کو ملے، کیتھ سے چھوٹے والے کا نام میں بھول گیا ہوں، تو انہیں بتا دے کہ بھائی تمہیں بھی کسی نے یاد رکھا ہوا ہے. بہت سال پہلے کرسٹین ہائی فیلڈ بھی ہوتی تھی، اس کا پتہ نہیں اب نام کچھ اور ہو گیا ہوگا شادی کے بعد، اور جلین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ تھا 13 ڈیورنٹ روڈ، اور پرانی لوگ تھے، پرانی وضع تھی. آج جب میں گیا تو میں جب پچھلے وہ جہاں پہ بیگاں کا میں نے بتایا کہ گھر تھا ہمارے گھر کے پیچھے، اور اب وہاں کڑماس ہے، پہلے کھلا علاقہ ہوتا تھا. میری یاد میں وہاں 1959-60 کے اندر پٹھان آئے اور انہوں نے ایک ٹال بنائی، وہ جیسے لکڑی لگا کے بناتے ہیں، وہ ٹال انہوں نے بنائی. میں جب ابھی گزر رہا تھا تو میں نے الٹے ہاتھ دیکھا تو ایک کھولی سی میں لکڑی پڑی ہوئی تھی، یعنی ٹال ابھی بھی تھی. میں واپس موڑ کے آیا، اور میں اب جو ہمارے جو 13 ڈیورنٹ روڈ کا یہ سائیڈ کا ویو تھا نا، جہاں دیوار تھی، باؤنڈری وال تھی، اندر گھر پیچھے تھا، میں اس کی تصویر اتار رہا تھا. تو ایک پٹھان آیا، واضح شکل سے پٹھان لگ رہا تھا، اور سرپرائزنگلی وہ سسپیشن اور وہ شک میں نہیں کہ جاسوس آ گیا. اس نے مسکرا کے گڈ نیچرڈلی آؤٹ آف کیوریوسٹی جسے آپ کہتے ہیں نا، اس نے کہا خیریت ہے، آپ تصویریں اتار رہے ہیں. میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بھائی جان میری عمر 73 سال ہے، اور یہ 60 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں. ہم نے یہ گھر 1965 میں چھوڑا تھا. میں نے جیسے کہ بتایا وہ ہماری ملکیت نہیں تھی، جان محمد صاحب تھے کوئی، ان کی ملکیتیں تھیں، 13 نمبر بھی، 11 نمبر بھی، اور شاید 9 نمبر بھی. اور 9 نمبر میں آپ کو بتا دوں 9 ڈیورنٹ روڈ کے اندر عفت بیگ رہا کرتی تھیں. ان کی میری امی سے دوستی بھی تھی، ان کا ایک بھائی تھا راشد، وہ لوگ بھی پتہ نہیں 9 نمبر ابھی بھی ہے، اس کو کچھ تھوڑا آلٹر کیا ہے لیکن وہ گھر موجود ہے. عفت بیگ وہ تھیں جو کہ روزانہ شام 7 بجے ریڈیو پاکستان لاہور سے بچوں کو ایک کہانی سنایا کرتی تھیں. تو میں نے کہا کہ یہ میری عمر اتنی ہے اور ہم نے یہ گھر 1965 میں چھوڑا تھا، میرا بچپن سارا یہیں گزرا ہے. میں نے کہا ہم یہیں پیچھے کھیلا کودا کرتے تھے. تو ایک بیگاں ہوتی تھی، تو کہنے لگے ہاں وہ بیگاں تو فوت ہو گئیں، وہ جو میری بڑی بہن کی دوست تھی. تو خود ہی کہتے ہیں کہ اس کی اماں کا نام سہاگن تھا. میں نے کہا ہاں، اور اس کے باپ کا نام، سہاگن کے میاں کا نام تھا ٹامس، اور مجھے ٹامس کی شکل ابھی تک یاد ہے، بھولی نہیں. سگریٹ پیتا تھا، شراب پیتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ سردیوں میں کبھی کبھی میں پیچھے لاڈو کو، ان کے بیٹے کو لینے گیا ہوتا تھا نا کھیلنے کے لیے. شام کو جب وہ کام سے آیا کرتے تھے، اس زمانے میں ہر کوئی پتلون قمیض پہن کے گھر سے نکلتا. اب تو شلوار قمیض بھٹو نے کر دیا نا. اس وقت کوئی بھی آدمی، سیلف رسپیکٹنگ بندہ، گھر سے بغیر پتلون کے نہیں نکلتا تھا. تو وہ آیا کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ کوٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالا کرتے تھے. اور ان کا ایک بھائی تھا شیام لال. شیام لال ذرا ذہنی طور پہ نا کچھ ٹھیک نہیں تھا. تو ہم جو بچے تھے، جاہل ہوتے ہیں نا بچے، ہم اس کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، اس کو چھیڑا کرتے تھے، پاگل لال پاگل لال. وہ پھر پتھر لے کے ہمارے پیچھے بھاگتا تھا. تو وہ ہماری ایک کھیل تھی جاہلانہ بچوں والی. تو وہ یہ خان کو میں نے، جب خان نے یہ نام لیا، میں نے کہا بیگاں کی ایک بیٹی ہے شائستہ. کہتا وہ اس گلی میں آپ اندر جائیں تو اس کا پیچھے گھر ہے. یہ میں کو 5-6 سال بعد گیا ہوں گا، 2019 کے بعد. تب یہاں پہ کھلا تھا، یہ کوئی پارکنگ کی جگہ بھی تھی، لیکن اب تو پورا کڑماسی ہے.
تو میں نے کہا اچھا پھر وہ اگلی بار کسی دن میں آؤں گا. یہ ان کا نام ہے، یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیجئے. یہ میں جب یہ کھینچ رہا تھا تو یہ آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا وحید خان ہیں یہ، اور پھر انہوں نے ساری وہ باتیں ہوئیں اعظم علی کی، اعظم جنہوں نے مجھے سائیکلنگ سکھائی تھی، اور ان کے چھوٹے بھائی اوصاف علی ہوتے تھے کہ جی وہ سب فوت ہو گئے، بیگم بھی فوت ہو گئی. اور میں نے کہا یہاں پہ ایک ملک بابا ہوتے تھے دودھ والے، وہ ظاہر ہے وہ اس زمانے میں بزرگ تھے، وہ تو آج سے 60 سال پہلے، تو اب تو ان کی اولادیں ہوں گی. کہتا وہ ان کی پیچھے ہوتی تھی. میں نے کہا نہیں، جب آپ لوگوں کی ٹال بنی ہے تو اس وقت یہاں ہوتی تھی دکان، تو بعد میں کہیں پیچھے کر دی ہوگی، تو وہیں گلی میں اب ان کی شاید کوئی دودھ دہی کی دکان ہوگی. تو کہنے لگے وہ پیچھے ہے. میں نے پھر اسے بتایا وحید خان کو، میں نے کہا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ لاڈو جو تھا نا، کہنے لگے لاڈو بھی فوت ہو گیا، مدی بھی فوت ہو گیا، جانسی بھی فوت ہو گیا، وہ تو جوانی میں ہی سارے تینوں بھائی فوت ہو گئے، لاڈو موتا بہت ہو گیا تھا. وحید خان کہنے لگے. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ مجھے گھر میں پیار سے سوائے ابو کے باقی سب لوگ مجھے مشل کہتے تھے. تو میں نے کہا لاڈو نے مشل سے میرا نام مچھر، مچھلی اس طرح کہہ کے وہ کیا. وحید خان کہنے لگے بڑے اچھے دن تھے، اب آپ کسی کے ساتھ ایسے کریں تو وہ سر پھاڑنے آ جاتا ہے آپ کا. تو اچھے لوگ تھے جو کہ اس پہ ہنسا کرتے تھے، اچھے دن تھے. تو وہ ایک بمبئی کی کوئی پرانی فلم ہے، کشور کمار کا گانا ہے، کوئی لوٹا دے میرے بیتے ہوئے دن.